ڈیئر لسنرس، اس ناول کی تیسری اور آخری ایپیسوڈ کو وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں پہ ملائکہ اور نوفل پہلی بار ملے تھے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں اب ہر طرف خون ہی خون تھا۔ دونوں ساتھ چل رہے تھے۔ ملائکہ کی آنکھوں کا دھیان اگر سامنے تھا تو نوفل کی سیاہ آنکھوں کا دھیان پیچھے تھا۔ جیسے ہی دھواں ہٹا تو ملائکہ پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، کیونکہ سامنے کی سڑک بالکل صاف تھی۔ نہ وہاں کوئی لاش تھی، نہ کوئی خون، اور نہ ہی کوئی گاڑی۔ نہ جانے ان لمحوں کے کھیل میں ایسا کون سا جادو کیا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنے گھر کے دروازے پر تھی۔ نوفل نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور اب وہ اس سے تھوڑا سا فاصلے پر کھڑا اپنے سینے پر ہاتھ باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ملائکہ نے اس سے پوچھنا چاہا کہ وہ کون ہے، مگر اس کی پرسنالٹی کا کچھ ایسا سحر طاری تھا اس پر کہ وہ کچھ بھی نہ پوچھ پائی۔ دروازے پر دستک دینے کے تھوڑی ہی دیر بعد ملائکہ کے ابو نے دروازہ کھولا۔ ارے آ گیا میرا بیٹا۔ ہمیشہ کی طرح اس کا سر چوم کر انہوں نے سائڈ پر نظر دوڑائی تو ایک اجنبی شخص کو دیکھ کر وہ چونک گئے۔ ملائکہ کو اندر جانے کا اشارہ کر کے وہ بولے، جی آپ کون؟ اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ شخص اور اس کے ابو آپس میں کھل کر باتیں کر رہے تھے۔ نہ جانے ان دونوں کے درمیان کیا باتیں ہو رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ جب سے آیا تھا تب سے ڈرائنگ روم میں ابو کے ساتھ باتوں میں ہی مصروف تھا۔ تبھی اس کے بابا جلدی میں باہر نکلے تو ملائکہ نے پریشانی سے پوچھا، بابا سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں میرے بچے سب ٹھیک ہے، تم آؤ میرے ساتھ۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے دوسرے روم میں لے گئی۔ بابا کیا ہوا ہے بتائیں نا مجھے، میں پریشان ہو رہی ہوں۔ اور وہ شخص کون ہے؟ آپ کیسے جانتے ہیں اسے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنا ظالم شخص ہے؟ میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے کتنے ہی لوگوں کو اس نے مار ڈالا۔ میں جانتا ہوں میرا بیٹا، میری بات سنو غور سے۔ اگر میں تمہارے لیے اچانک کوئی فیصلہ کروں تو مان لو گی؟ ان کی آنکھوں میں ایک آس اور امید تھی۔ وہ بولی، ہاں بابا کیوں نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی کوئی بات نہ مانوں؟ ٹھیک ہے تو جو میں کہوں وہ کرو گی بغیر کسی سوال جواب کے؟ ہاں بابا بالکل، میں وہ سب کروں گی جو آپ کہیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ابھی تمہاری مما کچھ دیر میں تمہارے پاس آئیں گی۔ ان کی ہر بات بغیر کسی سوال کے مان جانا میری جان۔ پھر وہ کھڑے ہو کر اس کا سر چوم کر باہر نکل گئے۔ وہ کسی اندھیری جگہ میں تھی جہاں اس بیسٹ کی خطرناک آواز بار بار اس کی دھڑکنوں کو منتشر کر رہی تھی۔ تبھی اچانک ہر طرف روشنی چھا گئی۔ اب سامنے ہی اس کا ویر کھڑا تھا۔ اب وہ بھاگ رہی تھی مگر ویر تک وہ پہنچ نہ سکی۔ اچانک کسی نے اسے اپنی قید میں لے لیا۔ اس نے دیکھا تو وہ بیسٹ تھا۔ اس نے عائش کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ اس کی گردن پر اپنی ٹھوڑی ٹکائے وہ اس کے گال سے اپنے گال سہلا رہا تھا۔ پھر وہ بولا، میرے عشق۔ بیسٹ نے اسے پکارا تھا مگر اب وہ آواز اتنی خوبصورت کیوں تھی؟ ہاں کیونکہ یہ پکار اس کے ویر کی تھی۔ چہرے کا رخ موڑ کر اس نے پیچھے دیکھا جہاں اب وہ ویر کے حصار میں کھڑی تھی۔ ہر طرف کا نظارہ بدل چکا تھا۔ اب آس پاس ایک حسین باغ موجود تھا۔ مختلف قسم کے پھول ہوا میں رقص کرتے اسے دکھائی دیے۔ اب تو وہ سب سے مضبوط حصار میں قید تھی۔ اب کوئی ڈر، کوئی فکر اس کے چہرے پر نہ تھی۔ اچانک اسے بیس کی خوفناک آواز سنائی دی، میرے عشق، دور ہٹو اس سے میرے عشق، میری پکار سنو، وہ مار دے گا تمہیں، میری جان تم صرف میری ہو، میرا ہر احساس ہو تم، دیکھو مجھے میرے عشق۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بیسٹ اس کے سامنے موجود تھا۔ بس اس نے چہرے پر ایک ماسک پہنا ہوا تھا۔ وہ ڈر کر فوراً ویر کے سینے میں چھپ جاتی ہے اور ہر چیز سے رخ موڑ لیتی ہے۔ اور تبھی اس کے کانوں میں ویر کی خوبصورت آواز گونجتی ہے، میرے قرار، میرے عشق۔ عائش نے اپنی آنکھیں دھیرے سے کھولی اور آس پاس کی جگہ کو پہچاننے کی کوشش کی۔ وہ اس وقت اپنی فلیٹ میں موجود تھی اور ویر اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ وہ ایک برا سپنا دیکھ رہی تھی۔ ہوش میں آتے ہی وہ ویر کے سینے میں چھپ گئی۔ واٹ ہیپنڈ پری؟ کیا ہوا؟ بتاؤ مجھے، کیا پھر کوئی برا سپنا دیکھا ہے؟ اس کے گال نرمی سے سہلاتا وہ اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ ویر کے سوال پر اس کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرایا تھا۔ اب وہ کیسے بتاتی ویر کو یہ سب کچھ؟ وہ تو خود ان الجھنوں میں الجھ کر ختم ہو رہی تھی، کیونکہ یہ سب کچھ اب اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ پھر وہ ہاتھ کے اشارے سے بولی، ویر مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میری جان ڈر کس بات کا؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔
اور پھر ویر کا سہارا پا کر اب کوئی ڈر، کوئی آنسو اور کوئی خوف اس کے قریب نہ تھا۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ میں ویر کو سب کچھ بتا دوں گی، مگر شاید وہ قسمت اور وقت کے کھیل کو ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ بے تاثر نگاہیں اپنے ہاتھوں پر ٹکائے ملائکہ نے نہ کوئی شکوہ کیا اور نہ ہی کوئی شکایت، بس اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ سر پر لال رنگ کا دوپٹہ اوڑھے وہ نکاح کے بول ادا کر چکی تھی۔ اس کے سامنے ہی وہ اجنبی شخص جو اب اس کا شریک حیات بن چکا تھا، وہ اور اس کے بابا بیٹھے تھے۔ اس کی رخصتی کی باتیں ہو رہی تھی، مگر ملائکہ کا دھیان ان باتوں کی طرف نہیں تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اندر جانے کے لیے جیسے ہی قدم بڑھانے لگی تو نہ اس کے پاؤں نے اس کا ساتھ دیا اور نہ اس کے ہوش و حواس نے۔ وہ وہیں صوفے پر گر گئی۔ اس کے بابا اور نوفل بھاگ کر اس کے پاس آئے۔ نوفل نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، مگر وہ ویسے ہی بے سدھ پڑی رہی۔ پھر وہ بولا، انکل ہمیں اجازت دیں، ہمیں نکلنا ہوگا۔ میں اسے ایسے ہی اپنے ساتھ لے جاتا ہوں اور راستے میں کسی ڈاکٹر کو دکھا دوں گا۔ اس کے بابا نے اپنے آنسو اندر اتارتے ہوئے آگے ہو کر اپنی بے ہوش بیٹی کو پیار کیا اور پھر ایک سائڈ پر ہو گئے۔ ملائکہ کی والدہ بھی اس کا چہرہ بار بار چوم رہی تھی۔ ان دونوں کی یہ حالت دیکھ کر نوفل نے کہا، انکل آنٹی آپ پلیز مجھ پر بھروسہ رکھیں، یہ میرے محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، خیال رکھنا میری بیٹی کا۔ ان کی بات سن کر مسکرا کر اس نے اپنے سر کو خم دیا اور پھر ان دونوں سے پیار لے کر اسے ملائکہ کو لے کر باہر نکل پڑا۔ اس نے ملائکہ کے نرم وجود کو لا کر اپنی کار میں لٹایا اور اپنی جیکٹ اتار کر اس پر ڈال دی۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی سی مسکراہٹ بھی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ابھی اس نے اس جنگلی بلی سے دو دو ہاتھ بھی کرنے ہیں۔ ان کی کار اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ تبھی نوفل کو پیچھے لیٹے وجود میں حرکت محسوس ہوئی۔ ملائکہ ہوش میں آئی تو خود کو کار میں پا کر پریشانی سے اس نے سامنے دیکھا، جہاں وہی اجنبی شخص ہوڈی پہنے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہیلو مسٹر، کار روکو، کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ آگے ہو کر نوفل کے ہاتھ پر ہاتھ مارتی وہ اسے اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ تبھی نوفل نے گاڑی روک کر اسے اپنی جانب کھینچا اور بولا، میری بات سنو لڑکی، اپنے اس چھوٹے سے ذہن میں یہ بات بٹھا لو کہ تم جتنی جنگلی بلی سہی مگر مجھ سے پنگا ہرگز مت لینا۔ یہ کہتے اس نے اپنا ماسک اتار پھینکا۔ اس کے خوبصورت نین نقش، اس کے لمبے وجود اور چوڑے سینے کے سامنے وہ ایک چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے، کیوں کیا تم نے مجھ سے نکاح؟ بتاؤ، میرے بابا کو کیا کہا تم نے؟ کیوں کیا مجبوروں نے؟ بتاؤ مجھے۔ اب وہ چیخ چیخ کر اسے پوچھ رہی تھی۔ نوفل اس کا ریئیکشن جانتا تھا، اس لیے اطمینان سے بولا، مسز نوفل غازیان ریلیکس۔ اس نے ملائکہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے تو وہ بولی، کیسے ریلیکس؟ ہاں، اگر تم میری جگہ ہوتے اور تمہیں اچانک پتہ لگتا کہ تھوڑی ہی دیر میں تمہارا نکاح ایک ایسے شخص کے ساتھ ہونے لگا ہے جس کی وحشت، ظلم اور درندگی کے نظارے تم کچھ لمحے پہلے ہی دیکھ چکے ہو، تب تم کیا کرتے؟ بات کرتے کرتے اس نے نوفل کے سینے میں اپنے نازک ہاتھوں سے مکے برسانے شروع کر دیے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک لڑی بھی بہہ نکلی تھی۔ بولو نا، جواب دو مجھے، کیوں کیا مجھ سے نکاح؟ اسے ایسے ہی خاموشی سے مار کھاتا دیکھ کر وہ نم آواز میں پوچھنے لگی تو وہ بولا، میری بہادر مسز، تم ایسے بالکل اچھی نہیں لگتی، اور یہ سب کیوں، کیسے، کیوں کیا، ان سب سوالوں کے جواب تمہیں وقت آنے پر مل جائیں گے، جب ہر راستے پردہ اٹھ جائے گا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ نوفل کے ساتھ اس کے گھر میں موجود تھی۔ یہ ایک وسیع اور عالی شان گھر تھا۔ وہ ایک عجیب ہچکچاہٹ اور بے چینی کا شکار تھی جس سے نوفل بھی واقف تھا۔ ظاہر ہے ان دونوں کو ملے ہوئے ابھی چند گھنٹے ہی ہوئے تھے اور وہ دونوں زندگی بھر کے ساتھی بن گئے تھے۔ مسز اندر جاؤ نا، ہر چیز موجود ہے گھر میں، اور کچھ بھی منگوانا ہو تو مجھے بتا دینا، اب تم فریش ہو کر ریسٹ کرو۔ نوفل نے اسے مشورہ دیا مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی بلکہ وہیں دروازے پر نظریں جمائے کھڑی رہی۔ مسز مجھے دیکھو۔ اس کے چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر نوفل نے اسے ہوش دلایا، پھر بولا، جاؤ نا، جا کر ریسٹ کرو، تھوڑا مائنڈ فریش ہو جائے گا، پھر بات کرتے ہیں نا اس پر۔ اور پھر نوفل کی بات مان کر ملائکہ گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ ظائشہ گہری نیند میں تھی کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں لیمپ کی ہلکی سی روشنی تھی۔ ویر کو بیڈ پر نہ پا کر وہ پریشانی سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے فوراً ویر کی تلاش شروع کر دی۔ پہلے اس نے واش روم چیک کیا، پھر دوسرے روم میں دیکھا مگر وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے اسے کمرے میں سے کچھ آواز سنائی دی۔
اس نے اندر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ خوف کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اسے اس روم کی بک شیلف کے پیچھے سے کوئی آہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ بک شیلف کو خوف زدہ نظروں سے دیکھتے اس نے آگے بڑھ کر اس پر جیسے ہی ہاتھ رکھا تو وہ ایک دروازے کی طرح کھلتا چلا گیا۔ اب اس کے سامنے سیڑھیاں تھیں۔ یقیناً بیسمنٹ میں کوئی خفیہ کمرہ تھا جس کا اسے پہلے پتہ نہیں تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں بس ایک چھوٹے سے سفید بلب کی روشنی تھی۔ تبھی اس کے کانپتے ہوئے لبوں سے ایک لفظ ادا ہوا، بیسٹ۔ اس کی آواز سن کر بیسٹ چونک کر پیچھے مڑا تھا۔ سامنے ہی وہ دشمن جہاں آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سماعتوں سے آج پہلی بار اس کی آواز ٹکرائی تھی۔ وہ پہلا لفظ ادا ہوا تھا اس کی زبان سے۔ کتنا خواہش مند تھا وہ کہ بس ایک بار وہ اسے پکارے۔ پھر وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس کے پاس چلا آیا۔ اس کے قریب آتے ہی عائش اپنی کامتی ٹانگوں کے سہارے کھڑی نہ رہ پائی اور زمین پر گرنے لگی۔ بیس نے لپک کر فوراً اسے سنبھالا اور بولا، عائش، عائش، آنکھیں کھولو میری جان، کیا ہوا؟ پلیز آنکھیں کھولو۔ وہ اسے پکار رہا تھا مگر وہ تو اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ ہاسپٹل کے کمرے میں وہ بیڈ پر بے ہوشی کی حالت میں موجود تھی۔ جب سے اسے سچائی پتہ چلی تھی وہ تب سے ہوش میں نہیں آئی تھی۔ ویر بھی وہیں کھڑا اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تبھی وہ پر اسرار انداز میں چلتا اس کے قریب آیا۔ اپنا ایک ہاتھ اس نے عائش کے ہاتھ پر رکھا اور دوسرا اس کے ہونٹوں پر۔ اسی لمحے عائش نے گہری سانس لے کر اپنی آنکھیں کھولی تو خود پر جھکے وجود کو حیرانی سے دیکھنے لگی۔ وہ ویر تھا مگر ویر کے اصلی روپ سے وہ کہاں واقف تھی؟ کچھ بولنے کے لیے اس نے جیسے ہی لب کھولے تو ویر بول اٹھا، خاموش رہو میرے عشق، میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ خود اپنے عشق کو ہر سچائی بتاؤں گا۔ زائشہ خوف سے ادھر ادھر دیکھنے لگی تو بیس نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ کچھ لمحے اس نے آنکھیں بند کر کے اس کے احساس کو اپنے وجود میں اتارا اور پھر پیچھے ہٹ کر بولا، میں ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں میرے عشق، اوکے؟ مگر زائشہ نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ وہ اس بیسٹ کو ایسے ہی بے تاثر چہرے کے ساتھ دیکھتی رہی۔ اس کی خاموشی، کہتے ہیں کہ عورت کی خاموشی چیخ چیخ کر رونے کے برابر ہوتی ہے۔ وہ اگر خاموش تھی تو مطلب صاف تھا کہ بیسٹ نے اس کے اعتماد کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ بیسٹ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر پیچھے مڑ کر باہر نکل گیا۔ وہ اس کی بے یقین نگاہوں میں شاید کچھ دیر اور نہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ویر تو اس دنیا سے ہار سکتا ہے، ان آنکھوں کے سامنے ہار سکتا ہے، مگر بیسٹ نے تو کبھی ہارنا سیکھا ہی نہ تھا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ زائشہ کچھ کہنا چاہتی ہے مگر اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ شاید بیسٹ کا خوف اس سے سب کچھ چھین چکا تھا۔ بولنے کی کوشش میں بے حال ہوتی وہ اپنا گلا پکڑ کر کراہنے لگی۔ ابھی وہ صحیح سے بول نہیں پا رہی تھی۔ تبھی نرس نے اسے کہا کہ کافی وقت خاموش رہنے کی وجہ سے اس کے گلے میں درد ہے، ورنہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ویر تب سے گیا ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا تھا، لیکن اب زائشہ کو بھی ویر کا انتظار نہیں تھا۔ وہ اس اجنبی ملک میں تنہا رہ گئی تھی۔ بیسٹ نے اسے تنہا کر دیا تھا، اس قدر محبت دینے کے بعد اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اب بھی وہ کتنی ہی بار رو چکی تھی مگر ان آنسوں سے کیا ہونا تھا؟ سامنے دروازے کو دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ اسے نیند میں ہی اپنے آس پاس بہت سارے لوگوں کی بولنے کی آوازیں سنائی دی۔ شور سن کر وہ جاگ اٹھی مگر وہ اس جگہ دیکھ کر چونک اٹھی۔ یہ ہاسپٹل کا روم نہیں تھا، یہ تو کوئی اور جگہ تھی۔ وہ اب ایک کرسی سے بندھی ہوئی تھی اور رسیوں سے اس کے ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیے گئے تھے۔ اس کمرے میں ایک اور کرسی کے سوا کچھ نہ تھا۔ عجیب سی پر اسرار جگہ معلوم ہو رہی تھی۔ وہ اس جگہ سے ڈر کر چیخنا چلانا چاہتی تھی مگر کیسے؟ ہاں اب وہ بول تو سکتی تھی، اب وہ چیخ کر چلا کر اپنے ویر کو بلا سکتی تھی، مگر وہ ویر تو نہیں تھا، وہ تو بیسٹ تھا۔ اس کا خوف، کمرے میں پھیلی وحشت اور تنہائی سے گھبرا کر بالآخر اس نے اپنے لب کھول لیے۔ تھک ہار کر اس نے اس ظالم کو آواز دی، ویر! کوئی نہ جانے اسے کب سے اپنی آنکھوں میں بسائے دیکھ رہا تھا۔ اس کے یوں بلانے پر سکون سے آنکھیں بند کرتا وہ تلخی سے مسکرا اٹھا۔ اور انسانوں کے پاس ایک اختیار ضرور ہوتا ہے کہ وہ اپنی بربادی پر دل کھول کر ہنس سکیں۔ وہ بھی اب یہی کر رہا تھا۔ اب سامنے ہی اسکرین پر وہ اس پار اپنی سانسوں کو دیکھتا تھک کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ اس سے نظر ہٹا کر بھی نظر رکھتا تھا،
کس حال میں وہ جی رہی ہے وہ یہ خبر ضرور رکھتا تھا۔ اس کی نگاہ ایک پل بھی اس سے نہیں ہٹی تھی، اور دوسری طرف وہ ایک پکار دوسری پکار اسے لگاتار پکارے جا رہی تھی، اور ہر پکار میں پہلے سی پکار سے زیادہ شدت تھی۔ آخر تھک کر وہ نم آنکھوں سے اپنے ہاتھ دیکھتی دل میں اسے شدت سے پکار بیٹھتی ہے۔ کبھی کبھی انسان اس قدر کسی کا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ اسے اپنی روح کا حصہ لگتا ہے، جو روح کی تلاش میں نکل کر اسے چاروں طرف ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، مگر اس روح کو ایک وقت میں وہ ملتا ہے تو کبھی اس روح کو وہ اس قدر بکھیر کر رکھ دیتا ہے کہ اسے جدا بھی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی وہ اس سے نفرت کر پاتی ہے۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ ویر کی اس قدر عادی تھی کہ اس کے ذرا سے اونچے بولنے پر بھی وہ آنکھوں کو بھگا لیتی تھی، اور آج وہ اس کا اتنا بڑا دھوکہ سہ لینے کے بعد بھی اسے ہی پکار رہی تھی۔ اس وقت اسے دنیا کی خطرناک بیماری اچھی یادداشت لگ رہی تھی، جو کچھ بھی بھولنے کو تیار نہ تھی، مگر ٹوٹ کر روتے ہوئے اسے دوبارہ پکارتی ہے، ویر۔ اس کی اس پکار پر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ پکارتی ہے، ویر۔ دوسری پکار پر اب وہ ان قدموں میں شاید کوئی ہمت نہیں رکھتا روکنے کی۔ اسے تیسری پکار سنائی دیتی ہے، ویر۔ شدت سے بھرپور آواز لمحے میں اسے گھما کر رکھ دیتی ہے۔ وہ بھاگ کر دروازے کی نوب گھما کر دروازہ کھولتا اس کے قریب پہنچ گیا۔ میرے عشق۔ اس کی یہ پکار عائش میں زندگی پھونک گئی تھی۔ نظر اٹھا کر اس نے سامنے دیکھا، وہ اب بھی بے یقین تھی۔ اسے یوں خود کو دیکھتا پا کر وہ جلدی سے رسیاں کھول کر اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ویر۔ گھٹنوں کے بل کرسی سے گرتی پوری شدت سے اس کے بازو میں سما جاتی ہے اور اسے بار بار پکارتی ہے۔ کچھ دیر بعد ہچکیوں کے درمیان خود کو پکارنے پر اس کا چہرہ اپنے روبرو کر لیتا ہے۔ بولو ویر کی جنون، ویر کا قرار۔ اس کی پیشانی شدت سے چومتا وہ محبت بھرے لہجے میں اسے جواب دینے لگا۔ وہ اس سے روٹھ سکتی تھی مگر اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ اس کے کان میں اذانوں کے بعد وفا پھونکی گئی تھی۔ دوبارہ سے آگے ہو کر اس کی گردن میں اپنا منہ چھپا کر نہ جانے کون سے ڈر سے بھاگ رہی تھی۔ میں کیا کہوں کہ اس کا ساتھ کیسا ہے، میں کیا کہوں کہ اس کا ساتھ کیسا ہے، وہ ایک شخص پوری کائنات جیسا ہے۔ چپ کرو ویر کی جان، مجھے دیکھو، عائش یار دیکھو تو پلیز۔ وہ کتنی بار اسے اپنے سامنے کرنے کی کوشش کرنے لگا مگر وہ اپنی پکڑ اور مضبوط کیے جا رہی تھی۔ آخر وہ اس کی اس حرکت پر ہنس دیا۔ اسے اس کی ہنسی کے بعد اپنے کان کے قریب سرگوشیانہ انداز میں اس کی مدھم آواز سنائی دی۔ اس نے کچھ بولا تھا مگر وہ کوئی اور زبان تھی۔ سینبیر میوزیشین، جس کا مطلب تھا یو آر اے میریکل۔ لوگ صورت پر مرتے ہیں اور مجھے اس کی آواز سے عشق ہے۔ اس کے بعد وہ وہیں کمزوری کی وجہ سے آنکھیں بند کر گئی تھی، کیونکہ اس کی باہوں کے علاوہ اسے کہیں بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ آدھی رات کو ویر نے اسے کچھ کھلا کر دوائی دے کر سلا دیا تھا۔ اب شام ہونے کو آئی تھی اور وہ کمرے سے باہر آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ویر اسے شاید اتنا ہی وقت دے سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں ان کچھ لمحوں میں ترس گئی تھی اسے دیکھنے کے لیے۔ صوفے پر سے کھڑا ہو کر وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ کر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا، جہاں وہ ویر کا دیا ہوا ٹیڈی بیئر اپنے سامنے رکھے اسے نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی نمی اس نے وہاں کھڑے ہو کر بھی دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ بولا، ویر کے قرار، باہر کیوں نہیں آ رہی تم؟ خود کو نارمل کرتا وہ بیڈ کے قریب آ کر بیٹھ چکا تھا۔ وہ ویسے ہی بغیر کوئی حرکت کیے اس کے سامنے بیٹھی رہی۔ آپ نے ہمارے تعلق کو مذاق کیوں بنا لیا؟ اس کا انداز اور چہرہ پہلی بار اتنا سنجیدہ تھا۔ ویر نے اسے دیکھا، ورنہ تو وہ اس کے لاڈلے بچوں کی طرح تھا، جو نہ لاڈ کر کے تھکتا تھا اور جس کے نہ وہ لاڈ اٹھاتے تھکتا تھا۔ ایسے مت کہو ویر کی جان، ہمارا تعلق تو بہت مضبوط ہے۔ تم میرا عشق، میرا قرار ہو، میرے وجود کو مکمل کرتا حصہ ہو جس کے بغیر میں ادھورا ہوں۔ رہی ہمارے تعلق کی بات، تو تم پر ان سب پنوں کے سب راز اس وقت عیاں کر دیے جائیں گے جب وقت اور خدا کی اجازت ہوگی۔ دوسری بات، کبھی اپنے چھوٹے سے ذہن میں دو باتیں کبھی مت لانا۔ پہلی بات یہ کہ ہمارا تعلق ہر رشتے سے مضبوط ہے، یہ کمزور ہے اور نہ ہی کوئی مذاق۔
دوسرا، تم مجھ سے دور نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ سوچ جہاں ختم ہوگی وہاں سے 20 کو دھوکہ دینے والوں کی سزائیں شروع ہوتی ہیں۔ اپنی انگلی اس کی کنپٹی پر رکھتا وہ بات مکمل کرتا ہے۔ اور سنو، تم اس 20 کی کمزوری ہو، تم عائش ہو، اس وجہ سے ہر چیز تمہیں معاف ہے، مگر ہرگز مجھ سے دوری معاف نہیں ہو سکتی تمہیں۔ اسے فاصلہ قائم کرتے دیکھ کر اسے غصے سے کہتا ہے، محبت میں اتنا جنونی ہونا تو بنتا ہے، جو آپ کا ہو اسے اپنا بنا کر قید کر لو۔ اور میں نے تمہیں اس لیے قید کر لیا، مگر اب تم میری قید میں نہیں، تم آزاد ہو۔ اس کی باتیں سن کر وہ بالکل خالی رہ گئی تھی، نہ کوئی الفاظ تھے نہ ہی کوئی شکوہ۔ وہی ایک خاص شخص تھا جس سے وہ یوں اپنا حال بیان کرتی تھی جیسے انسان خود سے ہر موضوع پر بات کرتا ہو۔ ویر بولا، میرے عشق مجھے دیکھو۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتا وہ اب اسی نرم انداز میں اسے پکار رہا تھا۔ میرے عشق، تم کوئی ڈرگ ہو جس کا میں ایڈکٹ ہوں۔ تم جانتی ہو کہ میں مر سکتا ہوں مگر میں تمہیں خود سے ایک لمحہ بھی دور ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ آپ سے بات کرنے کا ایک ہی فائدہ تھا کہ میں کچھ لمحے صحیح دل سے مسکراتی تھی۔ اس نے شاید اس کی بات نہیں سنی یا سن کر انسنی کر دی تھی۔ وہ 2-3 لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر بولا، چلو اٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ کچھ وقت اسے دینے کا سوچتا وہ کھڑا ہو کر ہاتھ پھیلاتا ہے، مگر وہ اس کا ہاتھ نظر انداز کر جاتی ہے اور اس کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ بھی آ چکی تھی۔ اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھ گئی تھی۔ لمحوں کا کھیل تھا، وہ شاید واقف تھا کہ وہ کبھی ہاتھ بڑھا کر نہیں جھٹک سکتی تھی۔ پھر وہ بولا، دیٹس لائک مائی چھوٹا بیبی۔ اس کے گال پر چٹکی کاٹتا اسے لیے باہر نکل کر ڈائننگ ایریا تک لے آیا تھا۔ عشاء کا وقت تھا، وہ عشاء کی نماز ہمیشہ 9 بجے تک ہی پڑھتی تھی، اس لیے خاموشی سے بیڈ پر آنکھیں بند کیے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ وہ کمرے کو دیکھ کر اتنا تو جان چکی تھی کہ وہ نوفل کا ہی کمرہ تھا، کیونکہ سامنے ہی اس کی ایک بڑی سی تصویر بھی دیوار پر ٹنگی ہوئی تھی۔ تبھی اسے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی، ساتھ ہی اسے ایک مخصوص پرفیوم کی مہک بھی محسوس ہوئی۔ یقیناً وہی تھا۔ نوفل نے اس کے قریب جھک کر اسے پکارا، میری زندگی۔ اسے بے حد قریب اس کی گھمبیر آواز سنائی دی تھی۔ گھبرا کر اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو نوفل کو خود پر جھکا ہوا پایا۔ سنو میری زندگی، آج ہمیں نکلنا ہے، مگر مجھے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے تم سے۔ اٹھو اور غور سے سنو میری بات۔ اس کا حکم مانتی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نوفل نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور کہا، کیا تمہیں یاد ہے کہ 1 ہفتہ پہلے تم نے ایک کار میں موجود لڑکے کی بے عزتی کی تھی اور پھر اسے تم سخت باتیں سنا کر آگے بڑھ گئی تھی کیونکہ اس نے اپنی کار سے ایک ڈاگ کو ہٹ کیا تھا، مگر تم نہیں جانتی کہ وہ کار والے کون تھے۔ اس کار میں اس وقت اور بھی 2 لوگ موجود تھے جن میں سے ایک خطرہ بن کر تم پر کالے بادل کی طرح چھا جانا چاہتا تھا۔ ملکہ اس کی بات کاٹ کر کچھ بولنے لگی تو نوفل نے اسے ٹوک دیا اور کہا، ابھی کوئی سوال نہیں، میری بات پوری ہونے دو۔ اگلے ہی دن اس شخص نے تمہاری ساری انفارمیشن نکلوا لی اور یہ سب اس کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں تھا۔ جانتی ہو کہ وہ شخص کون تھا؟ وہ شخص لڑکیاں سمگل کرنے کا کام کرتا ہے۔ بات کرتے کرتے نوفل نے غصے سے یہ الفاظ ادا کیے، اور جانتی ہو میری زندگی، وہ تمہیں بھی۔ اس سے آگے وہ کچھ بھی بول نہ پایا۔ بس یہی سارا قصہ ہے۔ آج ان لوگوں کو 100 لڑکیوں کو سمگل کرنا تھا اور ان 100 لڑکیوں میں ایک نام تمہارا بھی تھا۔ اس گینگ کو ہم نے پکڑ لیا اور انہیں مارتے ہی ساری لڑکیاں بھی ان کی قید سے چھڑا لی گئی ہیں۔ سبھی لڑکی اپنے گھروں کو جا چکی ہیں، اور رہی بات تمہاری، تو تمہاری حفاظت کی ذمہ داری بیسٹ نے مجھے دی تھی، جو اس بندے نے بہت اچھے طریقے سے نبھائی ہے۔ اس نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پھر وہ آگے بڑھا اور اس کے چہرے پر آئی ہوئی اس کے بالوں کی لٹوں کو پیچھے کیا۔ اس کی اس حرکت پر ملکہ سے گھورا تو وہ بولا، آج ہم پیرس جا رہے ہیں، کیا تمہیں مجھ پر یقین ہے؟ اس کے سوال پر وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی تو وہ بولا، بولو نا میری زندگی، کیا میرے ساتھ چلو گی؟ اس کے ہاتھ پر نوفل نے دباؤ بڑھا کر اس سے پوچھا تو وہ بولی، اگر میرے بابا نے تمہیں اپنی بیٹی دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں تم پر یقین ہے، اور ان کے یقین پر ان کی بیٹی کو پورا یقین ہے۔ اپنی بات کے آخر میں وہ مسکرا دی تو نوفل بھی ہنس پڑا۔
تو ٹھیک ہے پرنسس، ہر چیز تیار ہے، بس چلو کچھ کھانا کھا لیتے ہیں پھر چلتے ہیں۔ اور سنو، اگر میں بیسٹ نہیں ہوں تو میں تمہارے لیے ایک جن کی طرح ضرور ہوں۔ اس کی پیشانی پر محبت کی مہر لگاتا وہ شوخ انداز میں بولا تھا۔ زائشہ لیونگ روم میں بیٹھی ویر کو سوچ رہی تھی جب اسے اس کی پکار سنائی دی، پری! وہ اس کی آواز پر خوف سے اچھل پڑی۔ ان 2 دنوں میں یہ کتنی بار ہوا تھا کہ وہ بے تحاشا اس سے ڈرنے لگی تھی۔ ویر نے اس پر ایک نظر ڈال کر اپنے کندھے سے شال اتار کر اس کے کندھوں پر لپیٹ دی۔ عائش، خود سے اتنا لاپرواہ ہونا اچھی بات نہیں۔ عائش نے دیکھ لیا تھا کہ ان 2 دنوں میں ویر نے اس سے ہر وقت بہت پیار سے بات کی تھی۔ ویر اب بھی بے انتہا تحمل اور پیار سے بات کر رہا تھا۔ پری بھی جواب میں بس ہوں ہاں میں ہی اس کی ہر بات کا جواب دے رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کے ڈر اور اس کے خوف کی وجہ کو۔ وہ اپنی پری سے کبھی بھی غافل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی راتوں کو جاگنے کی وجہ بھی وہ جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ قسمت کا کھیل ہے جو ان دونوں کے ساتھ وہ کھیل چکی ہے۔ ویر خود کو ریلیکس کرتے اس سے پوچھنے لگا، پرنسس، کیا تمہیں پیرس دیکھنا ہے؟ جواب میں زائشہ نے نام میں اپنی گردن ہلا کر سر جھکا لیا تھا۔ پرنسس یار، مجھے دیکھ کر بات کیا کرو۔ ویر کو اس کی یہ حرکت سخت بری لگی تھی۔ اسے اپنا اگنور ہونا بھی ہرگز پسند نہیں تھا۔ تبھی وہ بولی، مجھے اندر جانا ہے۔ کامتے ہوئے لفظ ادا کرتی وہ اپنے ہاتھوں کو اس بیسٹ کی قید سے آزاد کرنے کی چھوٹی سی کوشش کرنے لگی تو اس ظالم نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب ویر کی سانسوں کی تپش زائشہ اپنے چہرے پر بھی محسوس کر سکتی تھی۔ وہ سانس لینے کے قابل بھی نہ رہی اور نظریں جھکائے نیچے دیکھتی رہی۔ عائش، مائی لو، پلیز لک ایٹ می۔ ایک ہاتھ کی انگلی اس کی ٹھوڑی پر رکھ کر ویر نے اس کا چہرہ اوپر کیا تو وہ بولی، ویر، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ پری کے یہ الفاظ جیسے اس کے کانوں میں انگاروں کی طرح لگے تھے۔ کیا اس کی پری کو اب اس کی قربت سے بھی ڈر لگنے لگا ہے؟ یعنی اس کی وہ محبت، وہ عشق، سب کہیں دور جا سویا ہے؟ بے یقینی سے اسے چھوڑ کر وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے یوں چھوڑنے پر زائشہ اور بری طرح رونے لگی۔ پھر ویر نے اس کے بازو کو سختی سے جکڑ کر پوچھا، کیا ویر نے تمہیں کبھی کچھ کہا؟ نہیں نا؟ کیا ایک بار بھی بیسٹ تمہارے سامنے آیا؟ نہیں نا؟ تو پھر یہ ڈر، یہ خوف، یہ سب کیوں ہے تمہیں؟ جواب دو مجھے۔ اس کی دھاڑ پر وہ خوف زدہ نظر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی اور پھر وہ ہمت کر کے بولی، یو پلے ود می ویر۔ اس کی بات سچ ہی تو تھی۔ وہ اپنے ایک ہی وجود میں 2 پرسنالٹیز رکھتا تھا اور وہ دونوں ہی زائشہ کے ساتھ کھیل کھیل رہی تھی۔ ایک محبت کے دعوے کر رہا تھا اور دوسرا اس کے من میں خوف ڈال کر عشق کے راگ الاپتا تھا۔ ہاں، میں مانتا ہوں پری کہ میں ہوں ڈبل پرسنالٹی رکھنے والا، لیکن تم کیوں نہیں سمجھتی کہ یہ ویر اپنی پری کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا؟ تم جس راز کے بارے میں نہیں جانتی تو بہتر ہے کہ انجان ہی رہو۔ کیوں میرا وہ روپ دیکھنا چاہتی ہو جسے دیکھنے کے بعد تم سانس بھی نہ لے پاؤ گی؟ ویر کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا کہ جو زائشہ کو چونکانے پر مجبور کر گیا۔ تم کیوں نہیں سمجھتی میری پری؟ کیوں یہ یاد نہیں رکھتی کہ میں ویر ہوں، پری کا، جس کی جان ہے تم میں؟ پری تمہاری مسکراہٹیں اور تمہاری آنکھیں ان پیرس کے حسین علاقوں سے بھی کہیں زیادہ حسین اور پرکشش ہیں۔ یقین جانو کہ ان آنکھوں میں ڈوب جانے کو دل چاہتا ہے۔ تمہاری آنکھوں کی گہرائی صرف مہاویر نہیں دیکھی ہے، وہ بیسٹ تو ان سب سے بہت دور ہے۔ اس وجود سے ڈرنا نہیں چاہیے جو آپ کو کھونے سے ڈرے، اور یقین جانو کہ اگر اسے کسی چیز کا ڈر ہے تو وہ صرف تمہیں کھونے کا ہے، میرے عشق۔ زائشہ اس وقت سمجھ نہ پائی کہ وہ کیا بنا ہوا ہے، کیونکہ ایک لمحے میں مہاویر نے اپنی محبت سے اسے بھگو دیا تھا اور دوسرے ہی لمحے اس بیسٹ نے بے انتہا حسین اظہار محبت بھی کر ڈالا تھا۔ اس کے الفاظ کبھی بھی جھوٹ نہیں لگتے تھے زائشہ کو۔ پری، کیا تم جانتی ہو کہ تمہاری آنکھوں کے پانی میں جب ویر اپنا عکس دیکھتا ہے تو یقین جانو کہ یہ بیسٹ چل کر رہ جاتا ہے۔ ویر کی محبت بیسٹ کے عشق جتنی حسین تو ہوگی، مگر بیسٹ کا عشق جس قدر خطرناک ہے وہ تم نہیں جانتی میرے سکون۔ تم میری کائنات ہو، کیوں نہیں سمجھتی؟ تم کیوں دور جانا چاہتی ہو مجھ سے؟ میں تمہیں ایک خروش تک لگنے نہیں دے سکتا میری پرنسس۔ تم جانتی ہو نا کہ تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔
دونوں بازو اس کی کمر پر باندھ کر وہ جھک کر اب اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ تبھی ذائشہ نے اس سے خود کو چھڑوا کر کہا، "You hurt me, ویر. You hurt your princess. You hurt my feelings." ہاں میری پری، میں نے تمہیں ہرٹ کیا، مگر میں ایسا کبھی نہیں چاہتا تھا یار، ہو گیا مجھ سے یہ سب، معاف کر دو نا پلیز، اور اپنی ان آنکھوں کو بھگانا چھوڑ دو نا پری، مجھے پہلی والی میری پری واپس لوٹا دو۔ اسے صوفے پر بٹھا کر اس کے بال سہلاتے ہوئے ویر اب اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا، پری یقین جانو کہ بیس کا عشق بے حد جان لیوا ہے، ایک نشہ ہے وہ، اس لیے تو یہ محبت سے تمہیں اپنی طرف کھینچتا ہے، لیکن ویر مجھے صرف ویر چاہیے نا۔ معصومی سے کہتی وہ ویر کو ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی، اور اس بیسٹ کی حسین ہنسی ذائشہ کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ ملکہ اور نوفل اس وقت اپنے فلیٹ میں موجود تھے۔ ان 2 دنوں میں نوفل بے انتہا مصروف رہا، مگر پھر بھی وہ ملکہ سے غافل نہیں رہا تھا۔ چاہے وہ جہاں بھی مصروف ہوتا، کھانے کے وقت ضرور گھر آ جایا کرتا تھا۔ اب بھی وہ کسی میٹنگ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ وہ اداس تھی اپنے بابا اور امی کو یاد کر کے، مگر وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہیلو مسز، کہاں گم ہو؟ کھانا سامنے ہے، کچھ کھا لو نا۔ نہیں، میرا موڈ نہیں کچھ بھی کھانے کو، وہ اسے جواب دے کر اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ تبھی نوفل کا بھی ہر چیز سے اچانک ہی دل اچاٹ ہو گیا۔ چمچ واپس پلیٹ میں رکھ کر وہ بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ میری جان، کیا ہوا ہے؟ اداس کیوں ہو تم؟ اسے بیڈ پر سر جھکائے بیٹھا دیکھ کر وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ تو وہ بولی، تم اپنے کام میں بزی ہوتے ہو، پھر کیوں آتے ہو میرے لیے؟ میں تمہیں تنگ کر رہی ہوں نا؟ اس کی بات سن کر وہ مسکرا اٹھا، یعنی اس کی بیوی اس کے لیے پریشان تھی۔ میری جان، تم جانتی ہو کہ جہاں یہ دنیا کی بھیڑ میرے سر کا درد ہے، وہیں میری یہ پیاری سی بیوی میرے دل اور دماغ کا سکون ہے۔ اپنی انگلی کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کر کے وہ محبت سے بولا تھا۔ ملکہ اس کی محبت پر گہرا سانس لے کر بولی، اور تم مجھے پہلے سے تو نہیں جانتے تھے، پھر یہ محبت اتنی جلدی کیسے ہو گئی؟ ارے میری ملکہ، کس نے کہا کہ محبت ہونے میں وقت لگتا ہے؟ تم میری جان جانتی نہیں کہ میری محبت کی خوبصورتی کیا ہے۔ میری محبت کی خوبصورتی یہ ہے کہ میری پہلی محبت ہی میری بیوی ہے، جو میری زندگی ہے، جسے میرا وجود مکمل کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے ایک تحفے کے طور پر۔ جلد ہی تمہیں میری عادت ہو جائے گی، اور جانتی ہو کہ میں کیوں چاہتا ہوں کہ تمہیں میری عادت ہو؟ تبھی ملکہ نے کہا، ہاں، کیونکہ محبت سے زیادہ عادت خطرناک ہوتی ہے۔ ہاں بالکل میری پیاری سی بیوی۔ اپنی بات ختم ہونے پر وہ دونوں ہنس پڑے تھے۔ ذائشہ ویر کی گود میں سر رکھے سو رہی تھی۔ بیڈ سے ٹیک لگائے وہ اس کے گھنے سیاہ بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ تبھی اسے نوفل کا میسج ملا۔ میسج پڑھتے ہی اس کے چہرے کا نرم تاثر غائب ہو گیا، اور اس کے ماتھے پر گہرے بل پڑے، اور اب وہ ویر نہیں بلکہ بیسٹ بن چکا تھا۔ پھر اس نے نوفل کو رپلائی کیا، بس 2 ہفتے اور نوفل، اس کے بعد سب کچھ ختم۔ بیسٹ چھری ہاتھ میں لیے سامنے ٹیبل پر موجود کسی تصویر پر بار بار کٹ لگا رہا تھا، ایسے جیسے اس کے سامنے کوئی حقیقی وجود ہو جسے بے دردی سے مارنے کا اس نے پلان بنا رکھا ہو۔ ذائشہ خود کو تنہا محسوس کر کے نیند میں ہی ویر کو پکارنے لگی، ویر، مگر کوئی جواب نہ ملنے پر اس نے ناراضگی سے اسے دوبارہ پکارا۔ اس بار بھی اسے کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور پورے کمرے میں نظر دوڑائی تو وہ کہیں نہیں تھا۔ ایم وی جو بیسمنٹ میں موجود اپنے پنچنگ بیگ پر پنچ مار رہا تھا، ذائشہ کی نیند میں ڈوبی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ ویر، آپ یہاں کیوں چلے آئے؟ مجھ سے بات مت کریں آپ، وہ بالکل چھوٹے بچوں کی طرح ناراض ہو کر کہنے لگی۔ اوہ میری لاڈلی سی جان، اپنی ویر سے ناراض ہو کیا؟ ہاں بالکل، میں ناراض ہوں آپ سے۔ اچھا تو پھر 20 سے تو بات کرو گی نا؟ نو نیور، مجھے 20 سے بھی بات نہیں کرنی، مجھے صرف ویر چاہیے۔ اچھا تم رکو، ابھی میں 20 کو بلاتا ہوں۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، تبھی ان کے دروازے پر دستک ہوئی تو ویر نے جا کر دروازہ کھولا۔ 2 انجان مرد اور عورت کو اپنے گھر میں دیکھ کر ذائشہ نے پریشانی سے ویر کو پکارا تو وہ بولا، عائش آؤ، ان سے ملو، یہ نوفل ہے، میرا دوست اور بزنس پارٹنر، اور یہ ان کی مسز ہے ملکہ۔ ذائشہ نے مسکرا کر ان دونوں کو ویلکم کیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں ملکہ اور ذائشہ آپس میں اچھی دوست بن چکی تھی۔
ملکہ کے اعتماد اور بے خوف انداز دیکھ کر عائشہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی۔ نوفل ان لوگوں سے ملنے کے بعد واپس جا چکا تھا۔ ان لوگوں کا اصل مشن تو کل سے شروع ہونا تھا۔ مہاویر نے اپنی پری کے اصلی دشمن کو پکڑ کر اسے پری کے ہاتھوں سے ہی جان سے مروانا تھا۔ ملکہ کے جانے کے بعد پری اپنے روم کی کھڑکی کھولے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی ویر وہاں چلا آیا۔ اسے اداس دیکھ کر وہ بولا، ویر کی جان کیا ہوا ہے؟ اس کی آواز سن کر وہ خود کو کمپوز کر کے اس کی طرف مڑی اور بولی، ویر میں اتنی بزدل کیوں ہوں؟ ارے نہیں، کس نے کہا کہ تم بزدل ہو میری جان؟ میری بیوی تو بہت سٹرونگ ہے، میں جانتا ہوں۔ نہیں ویر، میں آپ جیسی نارمل نہیں، میں 20 جتنی بہادر نہیں، میں بہت ڈرپوک ہوں جسے ہر وقت ویر کا سہارا چاہیے، جسے ہر وقت بیسٹ کی توجہ چاہیے۔ میں اچھی نہیں ہوں نا؟ اور وہ ملکہ اتنی بہادر ہے، نوفل بھائی اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، مگر میں نہیں ہوں کسی قابل۔ وہ کچھ اور بھی بولنے لگی تو مہاویر نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ بس انف، ایک لفظ اور نہیں مسز مہاویر۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ آ گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ ملکہ کے ساتھ خود کو کمپیئر کر رہی ہے۔ نہیں ویر، آئی نو بیسٹ ہیٹ می ناؤ۔ مجھے نہیں رہنا یہاں۔ آئی ہیٹ مائی سیلف، آئی ریئلی ہیٹ مائی سیلف۔ وہ اب چیخنے چلانے لگی تھی۔ میرے عشق آرام سے، میں ہوں نا، چپ ہو جاؤ۔ ویر نے اسے سینے سے لگا کر تسلی دی۔ ویر، وہ ملکہ کتنی سٹرونگ ہے نا، اور نوفل بھائی کو کتنا مان ہے اس پر۔ دے آر پرفیکٹ، مگر میں ایسی نہیں، میں بہت ڈرپوک ہوں ویر۔ ایسے مت بولو ویر کی جان، میری بیوی بہت سٹرونگ ہے، میں جانتا ہوں، اور اگر کچھ کمی ہے بھی تو بیسٹ ہے نا۔ تم ویر کی کل کائنات ہو اور بیسٹ کا عشق ہو، کیوں بھول جاتی ہو یہ سب؟ اگر تم نے سٹرونگ بنا ہے تو مجھے کہو نا، میں اپنی پرنسس کو بہت زیادہ سٹرونگ بنا دوں گا۔ اور پھر اپنے کہے کے مطابق اسے اپنے ساتھ بیسمنٹ میں لے آیا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ویر نے باکسنگ کے گلاؤز پہنائے اور پنچ مارنے کو کہا، اور وہاں سے عائشہ کی ٹریننگ کا آغاز ہو گیا۔ 2 ہفتے بعد عائشہ نے پوری قوت سے پنچنگ بیگ پر اپنا مکہ مارا۔ واو، پرفیکٹ، گریٹ مسز مہاویر۔ ویر سامنے ہی بیٹھا اسے تعریفی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ان 2 ہفتوں میں اسے بہت سٹرونگ کر چکا تھا، جو اس کا مشن بھی تھا۔ ویر اب اٹھ کر اس کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں پر سفید پٹی چڑھا دی۔ ویر، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مگر ویر نے اس کی بات کو اگنور کر کے اپنی گن نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ پھر اس کی آنکھوں سے پٹی اتاری تو عائشہ نے اپنے ہاتھ میں گن دے کر فوراً اسے پھینک دیا۔ ویر، یہ کیا ہے؟ مسز مہاویر، ڈرو مت، گن اٹھاؤ اور سامنے شوٹ کرو۔ ویر نے اٹھ کر گن اسے پھر تھما دی تھی۔ گن پکڑ کر عائشہ نے مڑ کر دیکھا تو سامنے پڑے وجود کو دیکھ کر وہ ڈر کر پیچھے ہٹی تھی۔ کیا یہ سچ تھا کہ اس کا مجرم یوں بے جان اس کے سامنے پڑا تھا، اس کے رحم و کرم پر؟ لیکن کیا وہ ویر بھی وہ راز جانتا تھا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ویر نہیں جان سکتے یہ سب، وہ مجھے کبھی بھی غلط نہیں سمجھ سکتے، مگر اس سب کا انہیں کیسے پتا؟ وہ سہمی نگاہوں سے اپنے مجرم کو دیکھ رہی تھی۔ اس شخص پر نظر پڑتے ہی وہ کانپ اٹھی تھی۔ عائشہ مہاویر، شوٹ ہم ناؤ۔ ویر نے اسے پھر غصے سے کہا تو وہ بولی، مگر ویر، آپ یہ سب… وہ اس سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی، مگر اس کی سرد نگاہوں میں دیکھ کر وہ خاموشی سے گن پھینک کر اندر کی طرف بھاگ گئی۔ تبھی نوفل نے کہا، بیسٹ، وہ اس قدر بے رحم نہیں ہو سکتی۔ وہ سٹرونگ تو بن چکی ہے، مگر وہ ایک قاتل کبھی نہیں بن سکتی۔ نوفل نے مہاویر کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ غصے سے بولا، نہیں نوفل، یہ شخص مرے گا، اس کے ہاتھوں نہیں تو میرے ہاتھوں ضرور مرے گا۔ عائشہ، باہر آؤ۔ کیا یہ بہادری ہے تمہاری؟ ہاں، ایسے سٹرونگ بنایا تھا میں نے تمہیں۔ عائشہ کو بری طرح روتے دیکھ کر وہ نرمی سے بولا تو عائشہ نے کہا، ویر، آپ کو مجھ پر ٹرسٹ ہے نا؟ عائشہ کو لگا تھا کہ ویر اس کے کردار پر شک کر رہا ہے۔ میری جان، مجھے خود پر تو شک ہو سکتا ہے، مگر ایک لمحے کے لیے بھی میں تم پر شک نہیں کر سکتا۔ میرے ساتھ چلو عائشہ، اور اپنے اس دشمن کو ختم کرو جس نے تم پر بری نظر ڈالی تھی۔ پھر ویر کے ہمت دلانے پر وہ باہر نکل آئی۔ اس شخص کو بری طرح پیٹا گیا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، اس کے بابا کا رکھا ایک نوکر تھا جسے انہوں نے بھائیوں سے بڑھ کر چاہا تھا، مگر اس شیطان نے ان کے گھر میں رہ کر انہی کی عزت پر بری نظر رکھی۔
اور اب بیسٹ کا ہاتھ تھامے اس غلیظ انسان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے تھے۔ وہ کس قدر تڑپی تھی اور کتنی اذیت کاٹی تھی اس شخص کی وجہ سے اس کی وہ نظریں، وہ ڈر، کیا کچھ نہیں جھیلا تھا ظاہشہ نے۔ پھر ظاہشہ کا ہاتھ اٹھا اور اس جانور کے چہرے پر ایک نشان چھوڑ گیا۔ وہ پہلے ہی زخموں سے چور تھا۔ ظاہشہ کا تھپڑ کھاتے ہی وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا، اور تبھی بیسٹ نے آگے بڑھ کر اس کا کام تمام کر دیا۔ چند ہفتوں بعد ظاہشہ نیند سے جاگی تو ویر کو اپنے پاس نہ پا کر اپنی آنکھوں کو مسل کر وہ باہر نکل آئی۔ جانتی تھی کہ وہ بیسٹ بیسمنٹ میں ہوگا۔ سیڑھیاں اتر کر وہ بیسمنٹ میں پہنچی تو سامنے ہی ویر پینٹنگ کرتا دکھائی دیا۔ ظاہشہ کو آتا دیکھ کر اس نے اپنا کام روک دیا تو وہ بولی، میرا ویر کہاں ہے مسٹر بیسٹ؟ میڈم، آپ کا ویر تو کہیں گم ہو چکا۔ اب آپ کو اسی بیسٹ کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی۔ نہیں نا، بیسٹ تو پری کو بہت تنگ کرتا ہے۔ وہ مسکرا کر شکایت کرنے لگی۔ نہیں بیسٹ کی جان، بیسٹ تو اپنی پری سے بے انتہا عشق کرتا ہے، اور پری بھی اپنے بیسٹ سے بہت محبت کرتی ہے، کیونکہ بیسٹ از دا بیسٹ۔ پینٹنگ میں رنگ بھرتے ہوئے مہاویر کا ہاتھ رکا تھا۔ پری کے منہ سے اظہار محبت سننے کے لیے وہ کب سے کتنا بےتاب تھا۔ پری، کیا کہا؟ دوبارہ کہو جو بھی کہا تم نے۔ نہیں، اب میں نہیں کہوں گی، وہ ضدی انداز میں بولی۔ اس کا یہ انداز ویر کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ جائے نماز پر وہ دونوں بیٹھے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنائے گئے تھے۔ دونوں نے ہی فجر کی نماز ساتھ ادا کی، اور اب ویر کچھ پڑھ کر اس کے چہرے پر پھونک رہا تھا۔ ان دونوں کا ساتھ ہونا ہی انہیں مکمل کر گیا تھا۔ وہ بیلکنی میں کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ ویر کی آہٹ سن کر وہ پیچھے مڑی تو ویر نے کہا، آئی سویر، اگر آج تم نہیں بولی تو بیس کو کبھی دوبارہ دیکھ نہیں پاؤ گی۔ اس کی ناراضگی بھری بات سن کر وہ ہنس دی اور بولی، کیا بولوں اب مسٹر بیسٹ، بتائیے۔ وہی جو میں سننا چاہتا ہوں۔ نہیں، وہ تو میں کبھی نہیں بولوں گی۔ اچھا، نہیں بولو گی؟ ویر نے اس کے دونوں بازو اپنی قید میں کر کے دھیمی آواز میں اس سے پوچھا۔ اس کے قریب آنے پر وہ جلدی سے بولی، اچھا ٹھیک ہے، بولتی ہوں، مجھے بیسٹ کے عشق سے عشق ہے۔ آنکھیں بند کر کے یہ کہتی اس کے سینے سے جا لگی تھی، تمہیں نا میں ایک دن کھا ہی جاؤں گا میری معصوم سی پرنسس۔ ویر کے شوخ لہجے پر وہ کھلکھلا کر ہنس دی، اور بیسٹ کو اس کی مسکراہٹ ہی اپنی زندگی کا سب سے حسین حصہ لگتی تھی۔